بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران صفحہ نمبر 233 نئے ایڈیشن کا۔ وہ سورت کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ یہ مضامین بیان ہوں گے، اس میں کرنے والوں کی مذمت اور پھر وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اس کی تفصیل ذہن میں چل رہی تھی۔ پہلی چیز کہ انبیاء اور اولیاء کو قتل کرتے ہیں، اس کا پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا۔ اگلی آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ یہود کا کتاب الہی سے اعراض کرنا۔ اعراض کرنا جیسے کسی سے منہ پھیرتا ہے آدمی، منہ موڑ لیتا ہے، اس کو عربی میں اعراض کہتے ہیں، اور جھوٹے زعم میں مبتلا ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ألم تر إلى الذين، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتابی، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، وہ بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب حکم کرے، فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کا فیصلہ وہ جب سامنے آتا ہے تو وہم معرضون، تو وہ منہ پھیرتے ہیں اعراض کرتے ہوئے کہ نہیں مانیں گے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ دوزخ کی، الا ایاما معدودات، عدد کہتے ہیں نا گنتی کو، مگر گنتی کے چند دن، بس چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، کہ وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی وغیرہ 40 دن، بس اتنے دن ہی ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، اس کے بعد تو ہم نکل ہی جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ گھڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایک دن، لا ریب فیہ، ایسا دن جس میں کچھ شبہ نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا ہر کوئی، یعنی ہر وفیت پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ہر ایک کو پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کیا، یعنی اس کے کیے کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قرآن ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ رہے رب کا نام، اتنے مضامین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ، اس کے عجائب و غرائب ایسے ہیں کہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، نکلتے چلے آتے ہیں۔ اشاروں میں اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن میں بیان کر دی جاتی ہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو مقصود کیا ہے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ یہ کرے، یعنی اللہ کی کتاب جو ہے اصلی فیصلہ جو ماننا چاہیے، اور جس کا نا دو ٹوک نتیجہ نکل جانا چاہیے، جس کے بعد چون چنا کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ اتلو سورہ احزاب کے اندر بھی آیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد کسی کو یعنی یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی کوئی ہو یار یہ بات کیسے ہو گئی، تو یہ فیصلہ کیسے ہے شریعت کا، یہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پہ یعنی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے
بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جن کی طرح ایک اجمالی سا اشارہ ہو جاتا ہے. آج کل کہا جاتا ہے جمہوریت، اور جمہوریت کے اندر قانون ساز ادارہ ہے پارلیمنٹ. قانون ساز ادارہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ. ایک لمبی اس کی پیچھے لاجک ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا لیحکم بینہم، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے وہ حاکم ہے. اور ابھی کیا کہتے ہیں کہ حاکم عوام ہے. حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے کی پاور ہو. اب فیصلہ، قوت فیصلہ یہ اللہ کی ہے، اور اللہ خود تو سامنے نہیں ہے نا، غیب میں ہے. تو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو کتاب اور سنت، کتاب اللہ کی تشریح کا نام ہے سنت. پھر کتاب اور سنت کی روشنی میں قیامت تک آنے والے مسائل کا جو ہے وہ حل نکلتا جائے گا. یہ اہلیت رکھتے ہیں مجتہدین اور فقہا، اور وہ بھی بڑے گزر گئے. تو چند ایک مسائل نئے آتے ہیں، ورنہ سارے وہی پرانے یعنی مسائل اور ان کے حل ملتے ہیں. لیکن پیش آمدہ بالکل نئے مسائل جو پہلے کوئی صورت پیش نہیں آئی تھی، صورت نہیں پیش آ گئی، تو اس کا حل بھی اسی کی روشنی میں نکالنا، یہ کام کریں گے علماء. کیوں؟ علماء اپنی ذاتی غرض سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی تعبیر بیان کرتے ہیں، وہی مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یعنی اسلامی نقطہ نظر کیا ہوا؟ وہ یہ کہ جو قوت فیصلہ ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے، اور اس کی تشریح کریں گے علماء کرام. ان کو یہ حق ہے کہ وہ قانون سازی کریں، کہ قانون تو بنیادی نکات تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور پھر نئے پیش آمدہ مسائل کو منطبق کرنا ہے تو یہ کام علماء کریں گے. لیکن یہ جو موجودہ ہے یعنی کیا کہیں دنیا پوری کا ایک نظام چل رہا ہے، اس سیناریو میں دیکھیں تو جمہوریت، ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنی آزاد زندگی گزارے. اچھا، ہر آدمی کو اپنا یہ حق ہے تو جس طرح مرضی گزارے، تو دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا، دوسرے کی گاڑی کو ٹکر مار دے گا، دوسرے کے سائیکل کو ٹکر مار دے گا. کہ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کی جان ہی لے لے، دوسرے کو زخمی کر دے، دوسرے کا نقصان کرے، مال کا، جان کا. تو پھر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں مل کے قانون بنا لیتے ہیں کہ یہاں تک ہر ایک کو اجازت ہے آزادی کی، اور یہاں تک نہیں. یعنی جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حدود اور قیود مقرر کی، اس کا فیصلہ وہ تو نہیں مانا، لیکن اب ضرورت تو پھر پڑی کہ کوئی حدود قیود ہونی چاہیے. تو آپس میں مل کے، تو مثال کے طور پر پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں. تو 22 کروڑ آدمیوں کی 22 کروڑ رائے ہوگی. اب اس رائے کو کون دیکھے گا اور کون فیصلہ کرے گا، اور کتنا عرصہ لگے گا اس کو 22 کروڑ آراء کو دیکھنے کے لیے. اور پھر ہر آدمی کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی اچھی ہوگی، کوئی سطحی ہوگی، کوئی بالکل اہمی ہوگی. تو اب یہ تو مشکل ہے. پھر کہا کہ نہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ہر علاقے کے، مطلب محلے کی سطح پہ لیتے ہیں، گلی محلے والے اپنے کسی ایک آدمی کو بڑا بنا لیں، وہ اس گلی محلے والوں سے پوچھ کے آگے اپنی بات بتا دے. پھر محلے کی سطح پہ، پھر محلے کی سطح کی سطح پہ، پھر تحصیل کی، ڈویژن کی سطح پہ، پھر صوبے کی سطح پہ، اور پھر وفاقی، مطلب پورے ملک کی سطح پہ. یعنی اس طرح نمائندے عوام کی بات لے کے آئیں کہ عوام یہ چاہتے ہیں، عوام یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں مقننہ، اس کو کہتے ہیں قانون ساز ادارہ، وہ پارلیمنٹ ہے. اور وہ ہے تو بات ہم نے اردو ادب کے لیے پڑھا تھا، ابن صفی کے ناول چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہ اردو کا ادیب تھا. بعد میں مظہر کلیم میں نے تو ایسے ہی سے لکھے عمران سیریز کے، لیکن اس نے اچھی اردو، بہت اچھی لکھتے تھے، اردو ادیب تھے ابن صفی. تو انہوں نے عمران سیریز کا کردار، عمران جو ہے آفریدی، یہ ان کا تخلیق کردہ ہے. پاکستان بننے سے پہلے تھے، پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان آ گئے، تو کراچی میں پھر 79 میں انتقال ہوا تھا. تو اردو ادیب تھے ابن صفی. تو انہوں نے یعنی ایک ناول لکھا ہے جمہوری نظام کے خلاف. تو اس میں ایک زیرو لینڈ کا تصور ہے کہ زیرو لینڈ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں عمران کو. تو وہ وہاں پہ جو عمران اور اس زیرو لینڈ والے نمائندے کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کیا تم پوری دنیا سے ذہین ذہین لوگ یا جو کام والے ہیں ان کو اٹھا کے یہاں پہ لا رہے ہو. تو کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک ہی زیرو لینڈ، بس ہم پوری دنیا کے اندر اپنا نظام نافذ کریں گے آخرکار، لیکن ابھی ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے. تو وہ جو زیرو لینڈ والا دلائل دیتا ہے، وہ سننے والے ہیں، وہ پوری جمہوریت کا رد ہیں، اور معقول رد ہیں.
یعنی اس میں ایک موٹی سی بات ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر کیسے کیسے لوگ، کتنے پڑھے لوگ، لکھے لوگ اور کتنے دین کے شریعت کے عالم لوگ آئے بیٹھے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر شعبے کے اندر موچی اور درزی بھی اگر دکان کھول کے بیٹھتے تو پہلے کسی استاد سے سیکھتا ہے. اور کہتے ہیں یہ جمہوریت کے اندر جو پارلیمنٹ کے لوگ اندر لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، قانون ساز ادارہ، کہتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہے اور قانون سازی کیا ہوتا ہے کس نے پڑھا ہے. یہاں پہ انگوٹھا چھاپ آتے ہیں بیچ میں. مثال ہے اس کی، عارف نکئی پنجاب کے ہو رہے تھے، تو یہ تو خیر اس پہ نام لے کے ایسا نہیں، ہمارے ہاں مزاج ایسا تبلیغ کا، لیکن یعنی کہ انگوٹھا چھاپ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا شریعت کا، کیا پتا قانون کا، اور وہ کہتے ہیں ہم قانون بنائیں گے اور اس قانون پہ پھر پورا ملک چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی یہ وہ تاریک پہلو ہے جمہوریت کا کہ قانون سازی عوامی نمائندے کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ صاف کہا گیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ ان کے اندر کتاب اللہ کرے گی، سنت رسول اللہ کرے گی، اور پھر اسی کی تشریح فقہ جس کو کہتے ہیں. تو فقہ کے ذریعے، دین کے علم کے ذریعے، شرعی علم کے ذریعے ان کے اندر فیصلہ ہوگا. اس کو نہیں مانتے اور اسے اعراض کرتے ہیں. یہ تو ایک بات تھی جس کا ایسے نقطہ بس اشارہ سا میں نے دینا تھا کہ دیکھو اصل حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، عوام کا نہیں ہے. عوام میں جاہل، اور عوام کا نتیجہ کیا ہے کہ ووٹ پڑتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ، ان کا ووٹ کا جو وزن ہے وہ میرے برابر ہے. یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے آدمی کے بھی برابر ہے جو شرابی کبابی ہے، وہ ایک درجے کی بات کر رہے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے اللہ والے اور ایسے ایسے اللہ کے بندے علماء حضرات پڑھے ہیں کہ پورا ملک ایک طرف اور وہ ایک بندہ ایک ان پہ بھاری ہے علم کے اندر کہ نہیں تم اور یہ شرابی برابر ہو ووٹ دینے میں. شریعت کے ہاں، اللہ کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے. تو یہ خیر چند ایک باتیں بتا رہا تھا کہ جس سے ذہن میں آ جائے، یعنی ذہن میں رہنا تو چاہیے نا ہمارے ساتھ. ہم بھی جب فتویٰ دیتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، لیکن شروع بات یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ایک کہ جمہوریت کا موجودہ نظام ہم پر مسلط کرتا ہے اور ہم اس سے موجودہ حالات میں اس سے بچ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، مفر کوئی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ ورنہ اگر ہمیں قدرت ہو ہم وہی اسلام کا خلافت والا نظام چاہیں گے کہ وہی قائم ہو، لیکن وہ ہے نہیں، اسباب نہیں ہے، نہ مسلمان کسی پہ جمع ہے، آپس میں دینی ماحول بھی نہیں ہے، اتنا اتفاق رائے بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف عوامل ہیں جن کی بنیاد پہ خلافت راشدہ والا نظام نظر نہیں آتا کہ کیسے قائم ہوگا. لیکن اب حالات حاضرہ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جمہوریت کے نظام میں. تو یعنی موجودہ حالات میں یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ہم پر جمہوریت کا موجودہ نظام مسلط کردہ ہے، پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ تم ووٹ دے دو تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا کوئی اچھا آدمی آ جائے. اگر ہم نہ دیں گے تو عوامی رجحان تو بالکل ہی بے دینی کے، تو پھر اور بے دین لوگ آئیں گے. تو کم از کم اتنی جس طرح وہ موجودہ وہ نظام ہے کہ اپوزیشن بولتی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر انداز تو ہوتی ہے نا قانون سازی پہ. تو وہ بھی پھر آرڈیننس آتے ہیں. خیر تو یعنی کہ مجبوری کے درجے میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، تو چلو مجبور صحیح، ورنہ یہ کوئی معیاری نظام نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو اپنے نظام کے اعتبار سے یہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. جو خواہش آئے سارے خواہش کرو اور کہو کہ ہم جنس پرستی بھی ہونی چاہیے، تو قانون بن جائے گا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے. سر پیٹتی رہ جائے کہ یہ انسانیت کے لیے مہلک ہے، مہلک ہے، مہلک ہے، خراب ہے. لیکن بس ہم چاہ رہے ہیں، ہماری خواہشات اندھا دھند جانوروں کی طرح بن گئی ہیں. جانور بھی ایسی بے غیرتیاں نہیں کرتے، لیکن بس ہم چاہ رہے ہیں. تو اسی کو کہا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب اٹھتا ہے تو فی احسن تقویم بنتا ہے، اور جب گرتا ہے تو اسفل سافلین میں گرتا ہے یہ انسان. تو یہ یعنی جمہوریت ایسا گندا نظام ہے کہ جس کے کوئی معیار نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے اخلاقیات کا اور اچھائی اور برائی کا. تو اللہ تعالیٰ
ہمیں نصیب فرمائے کوئی اچھی متبادل اسلامی نظام حکومت، کوئی ایسی حکومت جس کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور اسلامی نظام ہو، جس کا بظاہر تو دور دور تک وہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اگلی بات جو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ہم آگ میں جو جلیں گے، اگر ڈالے بھی گئے کے بہن قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم صرف گنے چنے دن جہنم کے اندر جلیں گے، اس کے بعد تو نکل ہی جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو یہ دھوکہ کہاں سے لگا ان کی دین کے بارے میں؟ یہ جو دھوکے کی بات میں آگے، ہم بس جتنے دن گناہ کیا اتنے دن بس جہنم میں رہیں گے، بعد میں تو جنت میں جائیں گے۔ ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ بکتے تھے، جو جھوٹ گھڑتے تھے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک لطیف سا اشارہ ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ بات آئی تھی کہ انسان جنت میں جائے گا، بنیادی سبب تو اللہ کا فضل ہی ہے، لیکن قانونی ضابطہ کہ بھی تم ایمان لائے ہو، اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام لانے کی بنیاد پہ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا۔ یہ استحقاق رکھ دیا کہ جو ایمان لائے گا وہ جنت کا مستحق ہے، اور جو کافر ہوگا، نہیں مانے گا، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ یہ تو معیار رکھ دیا استحقاق کا۔ لیکن ایک آدمی نے 100 سال زندگی گزاری، 10 سال 15 20 سال زندگی گزاری اور بعد میں مر گیا، تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیوں؟ ایک آدمی نے 10 20 30 40 50 60 سال کفر کیا تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ کہا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا استحقاق تو ایمان اور کفر پر ہے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا استحقاق، یہ ہمیشہ ہی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، یہ اس کے ارادے اور نیت پر ہے کہ اگر میں ہمیشہ بھی زندہ رہا تو میں ایمان پر رہوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت المومنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر من عملہ، ہمیشہ ہمیشہ کی مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ عمل تو 100 سال کا تھا اور نتیجہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی جنت۔ آدمی حیران پریشان، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، لامحدود وقت ہے، ہمیشہ رہے گا تو وہ جنت ملے گی اس کی اس نیت کی وجہ سے کہ میں قائم اسلام پہ رہوں گا، اور کافر استحقاق اس کا جہنم کا ہے تو گیا اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں، اور ہمیشہ کی جہنم کفر پہ رہنے کے عزم کی وجہ سے۔ تو یہ وہ نیت ہے، یہ وہ عزم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور جہنم کو واجب کرتا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو ہم نے جو 40 دن یا کم و بیش جتنے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کو پوجا تھا بس اتنے دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو دھوکہ دیا ان کے دین کے معاملے میں اس چیز نے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ما کانوا یفترون تھا جھوٹ، سچ نہیں تھا، لیکن ان کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بس اتنے دن جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں رہیں گے جہنم میں، پھر جنت میں جائیں گے، حالانکہ کفر ہے۔ شرک کیا ہے؟ کفر ہے، اور کفر کی بنیاد پہ ہمیشہ کی جہنم واجب ہوتی ہے۔ یہ یقین ان کو آیا اپنے جھوٹ پہ۔ تو کہنا یہاں پہ یہ تھا کہ ما کانوا یفترون، جھوٹ کی نہیں، ہر بات کی ایک خاصیت ہے کہ جب اس کو بار بار بولا جائے، اس کا پرچار کیا جائے تو اس پہ یقین آنے لگتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، یعنی بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے بھائی، کفر ہے، اور کفر کے بعد یعنی کہاں اسلام کی گنجائش رہ گئی؟ کہتے نہیں، ہم نے وہ جتنے دن کی تھی پوجا، بس اسی دن اتنے دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی گوسالہ پرستی، اس گائے کو پوجنے کی اس حرکت کو، اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے غلطی کی اور بعد میں توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، توبہ کے بعد تو ویسے ہی ختم ہو جاتا گناہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر جہنم میں رہیں گے کیوں؟ توبہ کر لی، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کہہ رہے نہیں، یہ تھوڑی بہت غلطی تھی، نبی نہیں تھے تو ہم نے پیچھے سے کی ہے، لیکن تھا ٹھیک ہی، تو غلطی ہوئی نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو چلو غلطی ہو گئی، لیکن نبی نہ ہوتا، یعنی نبی پہ اعتراض، نبی ہوتا تو ہم یہ غلطی ہی کیوں کرتے؟ تو بات اس میں صرف اتنی بتانی تھی کہ ما کانوا یفترون، جھوٹ بولا، اور جھوٹ کو اتنا بولا کہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا، حالانکہ اس کا کوئی عقلی نقلی سر پیر نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو، بار بار اللہ کو بولو، اللہ کے ہونے کو بولو، اور
میں گھر میں اپنے بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اور پھر تذکرہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے، تو ہونا چاہیے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، لیکن بار بار اس کو بولتے رہنا چاہیے۔ اور آج کل تو اس کی ضرورت اور بڑھ گئی، اس لیے کہ عام معاشرے کے اندر اب ایسے ایسے سوال آتے ہیں، ایسے سوال آتے ہیں کہ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں۔ وہ کل ہی ایک ساتھی پوچھ رہے کہ جی مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جاؤ تو وہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ میں کہا مولوی بیٹھا کس لیے ہے؟ فتویٰ لگانے کے لیے؟ مفتی کا مطلب فتویٰ دینے والا۔ تمہیں غلط بات ہے، وہ اس کو کہے گا کہ غلط ہے، تم صحیح بات لاؤ گے تو وہ کہے گا یہ صحیح ہے، تو وہ تو فتویٰ ہی دینے کے لیے بیٹھے نا۔ وہ کوئی موچی تھوڑا ہی ہے جو کہ موچی ہو کے فتویٰ دے دیا، مفتی نے فتویٰ دیا، اپنا کام کیا، اور تم کہو کہ جی اللہ کو میں نہیں مانتا۔ وہ کہے گا دیکھو ڈرو اس بات سے، اللہ ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھ کے مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس نے صحیح بات بتائی ہے نا، قرآن کی بات ہے، ان الذین کفروا لہم نار جہنم، جو کفر کریں گے وہ جہنم کی آگ کے اندر، ان کے جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ قرآن کی بات بتائیے اور بالکل درست بات بتائیے۔ تو غلط عقیدے کا غلط انجام بتانا یہ فتویٰ ہے، اور مفتی یہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کیوں بتاتے ہو؟ بھئی وہ تو بتائے گا۔ تو اب وہ کہنے والے یہ کہہ رہا تھا کہ جی مفتیان کرام تو بس کہتے ہیں تم جہنمی ہو، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عقیدہ جو ہے وہ موجب جہنم ہے، یہ عقیدہ رکھ کے اگر دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یہ بات نصوص سے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ مسلمان کا بچہ کہہ رہا ہے، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، مسلمان کا بچہ کہتا ہے پھر ہم مفتیان کرام کے پاس کیوں جائیں، بس ٹھیک ہے خود ہی کیا نام ہے یوٹیوب وغیرہ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں گے، وہاں پہ جو ہمیں معلومات مل گئی۔ غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن یہ نتیجہ کیوں نکل رہا ہے کہ گھر کے اندر اللہ، اللہ سے ہونا، اللہ کے فعال لما یرید، سب کچھ کرنے کا مالک ہونا، یہ بولا نہیں گیا، ورنہ یہ بات کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہیں ڈیفینس میں ایک ساتھی ہیں، وہ اچھے بھلے تبلیغی، کہہ رہے میرا بچہ ہے، اس کو 9ویں 10ویں میں، وہ لیول میں پڑھ رہا، پتہ نہیں کون سی کلاس تھی، تو یہ کہہ رہا ہے میں یہ آخرت کا کانسیپٹ، قیامت کا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، قیامت کا کانسیپٹ میں نہیں مانتا اس کو۔ مفتی صاحب ان کے پاس لے گئے، کافی بات چیت بھی ہوئی، لیکن وہ نہیں مطمئن ہوا۔ تبلیغی کے گھر کا بچہ، گھر میں نہ کراؤ گھر کی تعلیم، یہی ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی یہ تو آدمی جس کو کہتے ہیں نا ناراضگی میں ایک بات کہہ دیتا ہے، یعنی ہماری متاع حیات ہے اور وہ لٹ رہی ہے، ہم غصے بھی نہ ہو، ہم پریشان بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر تعلیم کراؤ، اللہ سے ہونے کو بولو، دعوت کے بولو، سیکھو، اور بار بار ان باتوں کو بولو، تو یہ یقین دل کے اندر بیٹھے گا۔ یہ دیکھو یہ کہا وغرہم فی دینہم، ان کو یہ دھوکہ اتنا بڑا ان کے دین کے معاملے میں کیوں لگ گیا، عقائد تک کے ساتھ متعلق ہو گیا، ما کانوا یفترون، ان کے جھوٹ بکنے کی وجہ سے، جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے۔ تو جھوٹی بات کا یہ اثر ہے کہ وہ ایمان کا حصہ بن جاتی ہے، حالانکہ وہ جھوٹی بات نہ اس کی دلیل عقلی ہے نہ نقلی ہے، نہ حدیث میں، نہ وحی کے اندر، نہ عقل میں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہے، لیکن وہ ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی بڑی حقیقت کے حامل ہیں، تو اس کو بولتے رہنا چاہیے۔ بے شک یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں 25 آدمیوں کو دعوت دو، روزانہ 25 مرتبہ تو ضرور بولنا چاہیے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ کامیاب کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ورنہ آج کا سبق کسی میں نکل گیا، لیکن یہ بھی بس ہوگی ضرورت کوئی جو اللہ نے دل میں ڈال دیا اور چل گئی بات۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب 100 دفعہ زبان سے کہے گا نا کہ اللہ سے ہوتا ہے کوئی بھی بات، یہ علامہ روم رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے اپنا مثنوی میں، تہذیب الاخلاق کے فلسفے میں، کہ جب آدمی 100 دفعہ کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی بات کو جب 100 مرتبہ بولے گا زبان سے، تو ایک مرتبہ دماغ کہے گا اس کو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور جب 100 مرتبہ دماغ کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تب ایک مرتبہ دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یعنی کتنا زیادہ زبان سے بولنے کی ضرورت ہے تاکہ دماغ کے اندر یہ بات بیٹھے، اور کتنی زیادہ مرتبہ دماغ کے کہنے کی ضرورت ہے تاکہ دل اتنی مرتبہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب 100 دفعہ دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تب ایک مرتبہ روح میں اترے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو حاجی الحاج صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کو اتنا بولو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کہ ہماری روح میں یہ اتر جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔
اس کی تفسیر میں لکھا ہے ان آیات کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب سماوی یعنی تورات کا تحریف سے خالی ایک کافی حصہ دیا گیا کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا، اور اس کو ایک حصہ اس وجہ سے کہا کہ باقی میں لفظی یا معنوی تحریف ہو چکی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی نازل کی گئی تو اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک حصہ تو ان کے پاس اب بھی محفوظ ہے اور باقی جو ہے وہ اس میں تحریف ہو چکی تھی. تو اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دے. پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ بے اعتنائی سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ ان کا دین منسوخ نہیں ہے لہذا وہ ایمان پر ہیں، اور اپنے گناہوں کی شامت سے دوزخ میں جانا پڑا تو ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی. اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جیسے اسی تراشے ہوئے عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اس خاندانی بزرگی کی وجہ سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں وہ کتاب اللہ سے مزید بے اعتنائی کرنے لگے. بے اعتنائی مطلب توجہ نہ دینا. ان کفریہ احوال اور افعال اور اقوال کے سبب ان کا کیا برا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس دن میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس دن میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان لوگوں پر بدلے کے وقت بالکل ظلم نہ کیا جائے گا کہ نہ تو حق میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ بلا جرم یا جرم سے زیادہ سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اچھا حضرت، ایک بات کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی مولانا نذر الرحمان صاحب مجزی اللہ العالی نے ایک مرتبہ بیان میں یہ بات کی تھی کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں اس جی، کے 4 جز ہیں. اس کے ایک تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے 4 جز ٹھیک ہے، انہوں نے بتائے ٹھیک ہے کہ کوئی الہ نہیں صرف اللہ. جی. دوسرا انہوں نے محمد رسول اللہ میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ ریکارڈنگ بند کر وسلم دیں. اللہ کے رسول ہیں.